ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ محترم حضرات، دین اسلام کی سادہ تعبیر دو لفظ ہیں کہ دین اسلام وحی الہی کا نام ہے۔ وحی قرآن مجید کی شکل میں ہو یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو، یہ دونوں چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ دین کا میزان، معیار یہ دو چیزیں ہیں۔ باقی دنیا کی ہر بات کو ان پہ رکھیں، تولیں، پرکھیں، اگر ان کے مطابق ہو قبول کر لیں، اگر مقابلے میں آ جائیں تو رد کر دیں۔ یہ بات صرف ایک بات، یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج ہے۔ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھ لیں، جس کا آج انشاءاللہ درس ہوگا، ہم بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کا ایک ہی پیغام ہے کہ لوگوں تک وہ دین پہنچانا جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سارے حالات، فقاہت، لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں، انشاءاللہ شیخ محترم کا بیان ہوگا، ہم آج صرف سنیں گے۔ لیکن صرف ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ کون سا کام کیا ہے جو دوسرے نہیں کر سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی کافی ائمہ دین دنیا میں تشریف لائے، ان کے بعد بہت سے محدثین، فقہا تشریف لائے، لیکن اللہ نے ان سے ایسا کام لیا ہے کہ جو پوری اسلامی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کسی اور سے لیا۔ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، اور وہ کام صرف اتنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بغیر کسی تعصب کے، دلیل کے ساتھ ہر بات پیش کر دی۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کس طرح بسر کر سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ وہ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھ لیں، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ان میں مختلف چیزیں تھیں، صحیح بھی، ضعیف بھی، مرفوع روایات بھی، موقوف بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایسا صحیفہ پیش کیا ہے جس میں صحیح ترین حدیثیں پیش کی ہیں، اور کوشش کی ہے ہر مسئلے میں قرآن مجید کی آیت یا مرفوع روایت۔ بنیاد یہ ہیں، تائید میں، تاکید میں آثار صحابہ بھی پیش کیے ہیں، تابعین کے آثار بھی پیش کیے ہیں۔ صحیح بخاری پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر مسئلے میں دلیل پیش کرتے ہیں، چاہے کسی امام کے خلاف ہو یا کسی کے حق میں ہو۔ کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں۔ کئی مسائل ایسے ہیں وہ احناف کے مطابق ہو گئے، موافق ہیں ان کو، کئی مسائل ایسے ان کے خلاف ہو گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ، ان کے مذاہب بھی ان کے سامنے تھے، ان کے مسائل سامنے تھے۔ ان میں سے جس کی بات دلیل کے مطابق تھی اس کو قبول کر لیا ہے۔
آج کئی لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری یا دیگر محدثین صرف محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، ان کو حدیثیں آتی تھی، سند یاد تھی، متن یاد تھے، لیکن حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے اس کا نہیں علم۔ حالانکہ محدثین کی کتابیں آپ پڑھیں تو محسوس ہوگا کہ انہوں نے صرف حدیثیں نہیں بیان کی بلکہ مسائل کا استنباط بھی کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری مجتہد تھے یا مقلد تھے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری خود ہر مسئلے میں اجتہاد کرتے تھے، مجتہد مطلق تھے، کسی امام کے مقلد نہیں تھے، اور اس بات کو ائمہ دین نے بھی سمجھا ہے، اور آج کے علماء بھی اس کو مانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس قابل تھے کہ وہ خود قرآن و حدیث سے دین کو اخذ کر سکیں۔ مختلف ائمہ نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور ابو داود رحمہ اللہ یہ دونوں فقہ میں امام ہیں اور مجتہد ہیں، دونوں کو امام اور مجتہد قرار دیا ہے۔ اور بر صغیر کے احناف میں مولانا انور شاہ کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بھی فیض الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ اعلم ان البخاری یا مجتہد لا ریب فی، کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ بخاری مجتہد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو امام بخاری کسی کے مقلد نہیں۔ ہمارا امام بخاری سے تعلق کیا ہے؟ عموماً لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث بخاری کا نام بڑھا لیتے ہیں، ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا دفاع کیا، نہ ہم امام بخاری کے مقلد ہیں بلکہ ہم ان کی وہ بات تسلیم کرتے ہیں جو دلیل کے مطابق ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت حافظ عبد المنان محدث نور پوری رحمہ اللہ ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹھک ہے، ان کی وہ لائبریری بھی وہی تھی، تو ایک ساتھی نے سوال کیا، حافظ صاحب لوگ بخاری پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں؟ حافظ صاحب کہتے ہیں دو باتیں، ایک ہے صحیح بخاری کی مرفوع متصل حدیث پہ اعتراض، وہ تو ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے صحیح بخاری کی مرفوع متصل حدیث پہ، ہم اس کا دفاع کریں گے، اور اگر کوئی امام بخاری کے ذاتی قول پہ، اجتہاد پہ، رائے پہ اعتراض کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کا اجتہاد قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اگر مطابق ہے ہم دفاع کریں گے، اور اگر مطابق نہیں تو پھر ہم دفاع نہیں کریں گے۔ اور یہ وہ منہج ہے جو خود امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام بخاری نے حنفیوں کی بڑی مخالفت کی ہے، قال بعض الناس بڑی جگہوں پہ کہا ہے۔ ایک دفعہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ امام بخاری قال بعض الناس، بعض لوگوں نے ایسے کہا ہے، یہ بول کر مراد کون لیتے ہیں؟ تو حافظ صاحب کہتے ہیں قال بعض الناس کے آگے جو عبارت ہے نا وہ پڑھیں، کہ امام بخاری کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے وہ عبارت دیکھ لے، جنہوں نے وہ کہا ہے وہی مراد ہے۔ اصلاح کی ہے، تنقید کی ہے، لیکن بڑے ہی مہذب انداز میں پوری بخاری پڑھ لیں، کسی کے خلاف نام لے کر امام بخاری طنز نہیں کرتے۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، حنفیوں شافیوں کی لڑائیاں دیکھ لیں، آپس میں اختلافات دیکھ لیں، اور اتنا اختلاف کہ بیت اللہ کے ارد گرد 4 مسلح ہو گئے۔ لیکن اختلاف آج کے دور میں اگر اختلاف کا سلیقہ سیکھنا ہے تو صحیح بخاری پڑھ لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلایا ہے کہ اختلاف کس طرح کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم اس منہج پہ چل رہے ہیں۔ ہم ائمہ دین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مجتہدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ایک بات کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی نے کتاب لکھی قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحیح بخاری کی احادیث قرآن کے خلاف ہیں، اور بخاری کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی، بخاری کو قرآن کی، حالانکہ صحیح بخاری بنیادی طور پہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن جگہ جگہ قرآنی آیات موجود ہیں۔ تقریباً 97 کتب ہیں، 97، 3 کم 100، بعض نسخوں میں اختلاف بھی ہے، چلو 97 کتب، اس میں امام بخاری نے تقریباً 4000 مسائل بیان کیے۔ ہر کتاب کا آغاز قرآن مجید کی یاد سے۔ اکثر آپ دیکھیں گے تو ثابت کریں گے کہ یہ مسئلہ طہارت کا ہے، نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، اس کی اصل قرآن میں موجود ہے۔ اور کئی ابواب ایسے ہیں ان کے تراجم قرآنی آیات ہیں، بس قرآنی آیت پیش کی اور ترجمۃ الباب قائم ہو گیا، نیچے احادیث بیان کر دی، اور ایک کتاب باقاعدہ کتاب التفسیر کے نام پہ ہے جس میں تقریباً 500 مرفوع روایت پیش کی، حالانکہ کہتے ہیں تفسیر کی اصل کوئی نہیں، ملاحم کی، مغازی کی اصل کوئی نہیں، کم روایتیں ملتی ہیں، لیکن امام صاحب نے 500 کے قریب مرفوع روایت پیش کر دی ہیں۔ باقی ہر صورت کے آغاز میں مشکل الفاظ کے لغوی معنی علیحدہ ہیں، مفسرین کے اقوال آثار علیحدہ ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کا بندہ بھی قرآن سے نہ بلد ہوگا، نہ واقف ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کئی قسم کے اعتراضات جن کے الحمدللہ علماء اہل حدیث نے جواب دیے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ امام بخاری کی سیرت بیان کی جائے، ان کا منہج بیان کیا جائے، اور بخاری کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیاں سنواریں۔ آج ضرورت ہے۔ اب سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کتنا طوفان بدتمیزی برپا ہے، ہڑبونگ ایک مچی ہوئی ہے، ہر بندہ جیسے چاہتا ہے بات کر رہا ہے۔ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھ لیں، اعتراض کرنا ہے تو اس طرح کریں۔ بڑے بڑے ائمہ سے اختلاف کیا ہے، لیکن کس طرح؟ بڑے اچھے انداز۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں۔ عام حضرات جو اردو جانتے ہیں، الحمدللہ اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، اردو شرح بھی مل جاتی ہے، اپنے گھروں میں صحیح بخاری رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق زندگی سنوارنے کی کوشش کریں۔ باقی انشاءاللہ تفصیلات ہمارے پاس، میں بڑی خوشی ایک محسوس کر رہا ہوں، اور ایک بڑی پرانی خواہش تھی، لیکن ہر کام کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہوتا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کوشش ہوئی کہ شیخ محترم تشریف لائیں، لیکن اسباب نامیسر آئے، اور آج الحمدللہ کئی ساتھی آج فون کر کے پوچھ رہے تھے شیخ محترم تشریف لائیں کہ میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور الحمدللہ بر وقت پہنچے ہیں۔ ہم ان کے مشکور بھی ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے۔ حقیقت ہے جماعت کے لیے غنیمت ہے، مبالغہ رائی مقصود نہیں ہے۔ ہمیں اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ علماء دنیا سے جا رہے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں، کئی محدث دنیا سے ہماری زندگی میں چلے گئے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو برقرار رکھیں، تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سلسلہ یہ قائم دائم رہے، اللہ اس جامعہ کو بھی آباد رکھے۔ تو انشاءاللہ اب درس حدیث کا وقت ہو رہا ہے، شیخ محترم سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ساتھیوں سے جی پکڑی کتاب